बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ, गाज़ी यूनिवर्सिटी के बहुत ही नामवर प्रोफेसर हैं, मोहतरम डॉक्टर अनवार हुसैन साहब। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ये अपना इल्म जो है वो बच्चों को देते हैं। डॉक्टर अनवार हुसैन जो है ये ऐसी शख्सियत हैं कि जो इस मकाम पर अपनी मेहनत के बलबूते पर पहुँचे। ये नहीं कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, मेहनत करके ये मकाम इन्होंने हासिल किया। और माशाल्लाह डॉक्टर अनवार हुसैन जो हैं, इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, किस जगह ये पढ़ते रहे हैं, उसके बाद फिर कैसे पीएचडी की, कैसे गाज़ी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई। तो सर ये अपनी कहानी अपनी ज़बानी सर थोड़ा सा बताएंगे सर? जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी, जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया है, छोटी सी शख्सियत हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का तरफ से एक इज़्ज़त है, अल्लाह इज़्ज़त देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, और इनका भी शुक्रिया कि आज टाइम निकाल कर हमारे पास आए हैं और गुफ्तगू करेंगे। बेसिकली मेरी जो बेसिक तालीम है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सीलावाली से है, जहाँ मेरा गाँव है। वहीं से मैंने प्राइमरी एजुकेशन और हाई स्कूल वहीं से क्लियर किया है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज सरगोदा से मैंने तालीम हासिल की है। 2003 का मेरा मैट्रिक है और 5 में इंटरमीडिएट है, और 7 में मैंने बीकॉम किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। देन एमकॉम किया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। तो एमकॉम के बाद मेरा 1 साल का गैप है फर्दर स्टडी के लिए, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है कि सरगोदा में एमफिल नहीं हुआ करता था। लाहौर इस्लामाबाद होता था, तो वसाइल इतने नहीं थे कि मैं एमफिल स्टार्ट कर सकूं। तो मैंने एक प्राइमरी स्कूल टाइप एक स्कूल था, वहाँ पर मैंने 1 साल टीचिंग की थी। मेरे बेसिकली मुझे याद पड़ता है कि वहाँ पर मेरी पहली पे थी वो 3000 थी। अच्छा। और पूरा साल इंक्रीज़ होते होते वो तकरीबन 3500 रही। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैंने 14 मंथ वहाँ मैंने काम किया। उस 14 मंथ में मैंने 9th 10th को भी मैथ करवाई थी, और 6 7 8 9 को भी मैथ करवाता था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस जॉब का जो मेरी अर्निंग थी दैट वाज 3000। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मेरे लिए बहुत कुछ था। तो उसकी सेविंग से फिर मैंने, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे अजीज़ हैं, मोहम्मद आमिर, जो मेरे रूममेट भी रहे थे बी काम में, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप एमफिल करें। तो मेरा इतना एक्सपोजर नहीं था, ना ही लोकल मार्केट का ना ही इंटरनेशनल मार्केट का। मुझे ये नहीं पता था एमफिल किस यूनिवर्सिटी में या इस्लामाबाद में कौन सी यूनिवर्सिटी है, लाहौर में कितनी यूनिवर्सिटी है, इतना इल्म नहीं था मेरे पास। क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते थे और गवर्नमेंट एजुकेशन में रहे, कभी इतना एक्सपोजर बना ही नहीं। तो उसने फर्स्ट टाइम कहा कि इस्लामाबाद आ जाए तो वहाँ पर आपको एमफिल में दाखिला करवा देता हूँ। तो मुझे यूनिवर्सिटी का नहीं पता था, उन्होंने कहा फ़ीस भेज दें, मैं जमा करवा देता हूँ। तो मुझे याद पड़ता है कि 42,000 फ़ीस थी फर्स्ट सेमेस्टर की, जो मेरी पूरे साल की सेविंग थी। तो मैंने फिर वहाँ दी और मेरा एडमिशन हो गया, और मुझे यूनिवर्सिटी का नाम का नहीं पता था। अच्छा। मैं चला गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा इस्लामाबाद, तो उन्होंने मुझे रिसीव किया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, मुझे ले गए जहाँ पर वो MBA कर रहे थे, और मुझे कहा कि आपका एडमिशन हमने कस्ट यूनिवर्सिटी, आजकल नाम है कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ आपका एडमिशन हुआ है, ये आपके प्रॉस्पेक्टस है, ये आपका रोल नंबर है, ये आपका ईच एंड एवरीथिंग्स है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ मैं यूनिवर्सिटी जब किया तो फील हुआ कि दुनिया में तालीम में बहुत बड़े बड़े अदारे भी हैं। वहाँ से मुझे तालीम स्टार्ट की। तो MS जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। देन ऑन दैट टाइम आई वाज सर्चिंग जॉब, क्योंकि उसको सर्वाइव करने के लिए मैंने जॉब ढूंढनी थी। तो मेरे दोस्त हैं कामरान, उन्होंने मेरा हेल्प की, और मेडिसिन कंपनी में एज ए जूनियर अकाउंटेंट मेरी जॉब हुई ऑन दैट टाइम 10,000। तो इट वाज अ गुड जॉब फॉर मी, क्योंकि मेरी एक अपनी स्टडी को कैरी करने के लिए एक जॉब मिली और मैंने उसको स्टार्ट किया। तो वहाँ मैंने तकरीबन 3 इयर्स काम किया उस जॉब ड्यूरिंग MS। तो MS में बहुत अच्छे टीचर मिले, जिनका नाम लेना ज़रूर पसंद करूँगा। डॉक्टर अरशद हसन साहब हैं, जिनसे मैंने 3 कोर्स पढ़े, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, केस स्टडीज़। आजकल मैं वही पढ़ाता हूँ। उनके दिए हुए इल्म की वजह से मैं इस काबिल हुआ कि मैं आज पढ़ा सकता हूँ। और डॉक्टर सफदर भट्ट, उनका नाम मैं लूँगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने उनसे पढ़ी। इसमें डॉक्टर सैयद मोहम्मद रज़ा नकवी साहब, जिनसे मैंने क्रिएटिव इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, वो मेरे 2 साल और कोई 8 मंथ मेरी लाइफ के बेस्ट डेज़ थे, क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत कुछ सीखा जो उससे पहले लाइफ में मैंने इतना ज़्यादा
لرننگ کی طرف نہیں تھا، لیکن اس سال میں نے فیل ہوا کہ مارکیٹ میں ایم فل پی ایچ ڈی کتنا ضروری ہے، یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے کتنا ضروری ہے. ہر انسان کی سکسیس ہوتی ہے جو اللہ اس کو دیتا ہے، سکسیس وہی ہوتی ہے جو انسان چاہتا ہے. تو میں نے یہی چاہا تھا کہ یونیورسٹی لیول کے اوپر میں ایک ٹیچر بن جاؤں، تو میرے لیے بہت بڑا ڈریم تھا اور ڈیفینیٹلی آج مجھے خوشی بھی ہوتی ہے. تو دین میں نے ایم فل مکمل کیا، تو جب ریسرچ ورک کیا تو دین میں نے پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ دیا گیٹ سبجیکٹ، اس میں 60 مارکس چاہیے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم میرے فرسٹ اٹیمپٹ میں 60 مارکس ہی آئے تھے. اچھا. تو آئی واز ویری لکی کہ میں پاس ہو گیا. اور الحمدللہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ مجھے ایک ایک کویشچن بھی یاد ہے آج کے، کون سے کویشچن آئے تھے، کس طرح میں نے وہ اٹیمپٹ کیے. اور لاسٹ جو کویشچن میں کر رہا تھا تو مجھے مائنڈ میں تھا میں بھی یہ کویشچن ٹھیک ہو جائے تو میرے 60 مارکس بن جائیں. تو الحمدللہ میرا ٹیسٹ کلیئر ہوا. پھر میں نے اقرا یونیورسٹی اپلائی کیا پی ایچ ڈی کے لیے، ریفا یونیورسٹی اپلائی کیا. اور اس کے بعد دونوں میں جب میں نے اپلائی کیا تو اقرا میں مجھے ایڈمیشن ملا، لیکن میں کیری نہیں کر سکا ڈیو ٹو فائنینشیل پرابلمس. بہت مہنگی ہے اس وقت، فیس اس کی تقریباً 150,000 تھی پر سیمسٹر. تو آئی واز شاک کہ دس از ناٹ پاسبل فار می. تو دین میں نے پھر جاب اسٹارٹ کی وہیں پر. ونس اگین 1 سال کا گیپ لیا. جاب میں نے سول کالج آف کامرس میں وہاں پہ ٹیچنگ کی، آئی کام کو ٹیچنگ کی، بی کام کو، دین ایم کام کو. اس کے ساتھ میں نے پیغام کالج ہے، پنجاب کالج ہے، وہاں پہ ٹیچنگ کی. 1 سال ٹیچنگ پنڈی اسلام آباد میں کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی میرا اس کو ایئر انکریز ہوا. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی میں نے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی. پی ایچ ڈی جب میں نے اسٹارٹ کی تو ایرڈ یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا، کیونکہ وہ گورنمنٹ یونیورسٹی تھی اور اس کی فیس بہت کم تھی، 25,000 فیس تھی. اور یہ میری سب سے بڑی اچھی بات ہے، پی ایچ ڈی کی 25,000. تو یہاں پہ ہمارے ایک دوست بھی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ پڑھتے تھے. تو میرے لیے سب سے زیادہ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ فیس کم تھی. میں نے اسٹارٹ کی تو اس ٹائم پی ایچ ڈی اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری شادی ہو چکی تھی. اور میں نے شادی کے بعد پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی. الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے میں نے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی. پی ایچ ڈی میں بڑے اچھے ٹیچر ملے، ڈاکٹر عبدالرحمان اور ڈاکٹر احمد عمران صاحب میرے یہاں کولیگ بھی رہ چکے ہیں. اور یہ بہت وہ پرسنالٹی تھی دونوں جنہوں نے مجھے پی ایچ ڈی میں پالش کیا. اور ڈاکٹر فریدہ فیصل جنہوں نے بہت زیادہ اسٹرکٹ سے مجھے بتایا کہ ٹیچنگ کیسے کی جاتی ہیں، اسٹڈی کیسے کی جاتی ہیں، اور آپ کو پرسنالٹی میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ اچھے یونیورسٹی لیول کو ٹیچر بن سکیں. ڈاکٹر رفیع اعظم صاحب آج کل وائس چانسلر ہیں اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں. پنجاب یونیورسٹی بہاؤالدین زکریا کیمپس کے پنجاب یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہ چکے ہیں. آج کل فیصل آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. انہوں نے میرا پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن کیا تھا اور مجھے کہا تھا، اور جب میرا ایڈمیشن ہوا تو انہوں نے کہا ہمارے وی ہیو اونلی 1 اسپیس فار ایڈمیشن. تو میرا ٹیسٹ کلیئر تھا گیٹ سبجیکٹ کا اور میرے 81 مارکس تھے آؤٹ آف 100 انکلوڈنگ ٹیسٹ انکلوڈنگ انٹرویو. اور جسٹ اونلی آئی واز اونلی 1 اسٹوڈنٹ جس کا ایڈمیشن ہوا تھا. تو میں پریشان تھا کہ مے بی میں کیری کر سکوں یا نہ کر سکوں، کیونکہ مشکل کام ہے ایک ہی اسٹوڈنٹ کے لیے. لیکن مینجمنٹ نے بہت سہارا دیا. ڈاکٹر احمد عمران صاحب نے بڑا سپورٹ کیا. جب ان کو پتہ چلا کہ میں کہاں سے بلانگ کرتا ہوں، کس طرح ایجوکیشن لے کر آیا ہوں، تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر احمد عمران صاحب کے ساتھ ہم رات کو 12-1 بجے تک بھی ریسرچ کیا کرتے تھے. سم ٹائم صبح نماز کی اذان ہو رہی ہوتی تھی، ہم آفس سے نکل رہے ہوتے تھے. تو یہ وہ پرسنالٹی ہیں جن کو میں یاد کرتا ہوں. اور یہ مجھے 3rd سیمسٹر میں ملے. فرسٹ 2 سیمسٹر میں ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب جو آج کل ڈین ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے، انہوں نے مجھے پروپوزل ڈیولپمنٹ میں بڑی ہیلپ کی، کورس میں بڑی ہیلپ کی. یہ وہ ٹیچرز ہیں جن کی وجہ سے آج میں ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں جو میرے لیے بہت بڑی سیٹ ہے. میرے لیے تو ڈریم جاب ہے یونیورسٹی لیول کے اوپر. اگر آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یا لیکچرر ہیں یا ایسوسیٹ ہیں، تو ڈیفینیٹلی انسان کی ایک ڈریم ہوتا ہے. وہ ڈریم اس کو اچیو ہو جائے تو اس کے لیے کافی خوشی ہوتی ہے. تو دین پھر میں نے یونیورسٹی آف لاہور میں سرو کیا تقریباً 6 ایئرس. جس یونیورسٹی آف لاہور میں اسٹارٹ میں 2016 میں کیا تھا ایز اے لیکچرر. دین اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر میں نے اسٹارٹ کیا آفٹر دا کمپلیشن آف پی ایچ ڈی. وین آئی واز ریلیونگ یونیورسٹی آف لاہور آن دیٹ ٹائم آئی واز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف لاہور بزنس اسکول یونیورسٹی آف لاہور. تو یہ میری بڑی سکسیس تھی. غازی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا کچھ رجحان ایسے ہوا کہ فیس بک پہ میں نے ایک ایڈ دیکھا کہ غازی یونیورسٹی میں ایڈ ہوا ہے 2019 میں. تو اس ٹائم ریسنٹلی میری پی ایچ ڈی مکمل ہوئی تھی اور میں نے یہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد میری فرسٹ اٹیمپٹ تھی جاب کے لیے. اور اس کے بعد میں نے کافی اپلائی کیا. ایم یاریاں خان یونیورسٹی میں اپلائی کیا، یونیورسٹی آف کوہاٹ میں اپلائی کیا، یونیورسٹی آف لکی مروت میں اپلائی کیا، کوئٹہ میں اپلائی کیا. کیونکہ پبلک سیکٹر میرے لیے ایک ڈریم جاب تھی، ڈریم جاب ہے. پرائیویٹ سیٹ اپ میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جاب سیکورٹی نہیں ہوتی. تو میں نے
जितनी अराउंड तकरीबन 20 अटैम्प्ट किए, मेरे पास आज भी रिकॉर्ड अवेलेबल है कि मैंने इतनी ज़्यादा अटैम्प्ट किए फादर पापा असिस्टेंट प्रोफेसर। जब लेकिन 21 में मुझे कॉल आई गाजी यूनिवर्सिटी से, उससे पहले भी काफ़ी मैं इंटरव्यू दे चुका था, 2 दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सफदर में अपेयर हुआ था, रेम्बिया खान में अपेयर हुआ था, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता था। एक सीट के अगेंस्ट हम 20 से 25 कैंडिडेट हुआ करते थे। उसमें सबसे ज़्यादा बात वरी करती है कि आपके कंपटीशन में इंटरनेशनल क्वालिफाइड कैंडिडेट भी होते हैं, चाइना से, डेनमार्क से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूएसए से लोग पढ़ कर आए होते हैं, और आपके कंपटीशन में तो मैं पाकिस्तान से पढ़ा हुआ था। मुझे फ़ील होता था कि मे भी मुझे जॉब ना मिले, लेकिन ये जो जॉब है या जो मेरी स्टडी है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। इंसान मेहनत करता है और मेहनत का फल सिर्फ अल्लाह देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है मैं किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो अल्लाह पे भरोसा रखा और अप्लाई करते रहे, आगे स्टडी करते रहे। तो ये जब मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया, मुझे याद पड़ता है कि 3 वाइस चांसलर बैठे थे, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब ये भी बैठे थे। तो कोई अराउंड 15-16 क्वेश्चन पूछे थे, और वो जो 5 to 7 मिनट्स का जो टाइम पीरियड था वो मेरी बेस्ट टाइम पीरियड था। उस टाइम अल्लाह ताला ने, क्योंकि कुन फ़यकून है, वो जिसका रिस्क लिखा होता है अल्लाह ताला उसको लेकर आता है। उसमें कंपटीशन या नंबर ऑफ़ कैंडिडेट मेरे नज़दीक मैटर नहीं करते जब तक अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ रिस्क आ जाता है। तो वो ऐसा टाइम था कि मुझे सब के सब क्वेश्चन आते थे। आई वॉज कॉन्फिडेंट, और मुझे अल्लाह का बड़ा करम हुआ। अल्लाह कुन फ़यकून है, जितना भी शुक्र अदा करूँ, उन्होंने मेरा रिस्क यहाँ पर लिखा और मेरी जॉब हुई। जब मुझे कॉल आई गाजी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर की, फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब थी मेरे लिए, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। ऑन दैट टाइम आई वॉज कंस्ट्रक्टिंग माई हाउस एट सगोदा। तो नेक्स्ट डे आई वॉज कम इन द यूनिवर्सिटी के फॉर ज्वाइनिंग। तो ये एक, जितनी भी हर इंसान की अपनी स्टोरी होती हैं, सर्वाइव हर इंसान करता है, स्ट्रगल हर इंसान करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर में होती हैं। कोई घर शायद ऐसा नहीं है जहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। ड्यूरिंग स्टडी भी फेस करनी पड़ती हैं, ड्यूरिंग जॉब भी फेस करनी पड़ती हैं। हमारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ पर हम अराउंड 300 to 400 पर सेमेस्टर में स्टडी कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट में जो आजकल फुकदान है, वो स्टूडेंट शॉर्टकट्स बहुत ढूंढते हैं। वो शॉर्टकट्स के ज़रिए बहुत जल्दी अपने मिशन की तरफ पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हमें ट्रस्ट अल्लाह पे होना चाहिए। वो एक ज़ात है जो आपकी मेहनत का फल देती है, और वो किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करती। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव लाइफ में होना चाहिए कि हमें राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ठीक डायरेक्शन से मूव करना चाहिए। और राइट डायरेक्शन से जब मूव करेंगे, ऑनेस्टी के साथ मूव करेंगे, तो रिस्क अल्लाह ने देना है, उसने वादा किया है, वो हर इंसान को देता है। उससे किसी रिलीजन का कोई लिंक नहीं है, किसी बड़े छोटे या अमीर गरीब का कोई लिंक नहीं है। तो रिस्क से हमेशा बिलीव रखना है कि अल्लाह ताला देता है, और हमें सबको पता है, सबको पता है, हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए। तो मैं आज इनका शुक्रगुजार हूँ कि आज कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने बहुत कम ही करता हूँ, और लेकिन सर आपकी मेहरबानी है सर। और ये इसलिए की हैं कि मे भी जो सुनने वाले होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कम एज में होते हैं, उनके लिए इसलिए मोटिवेशन होती है कि उनकी भी ये जॉब ड्रीम जॉब्स हैं, इंटरनेशनल स्पीयर्स हैं, बाहर से स्टडी करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, वो बेशक कि किसी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, वो हर काम अचीव हो सकता है अगर आप ऑनेस्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी में कंसिस्टेंसी है और स्टडी करते रहेंगे, या कोई बिज़नेस भी है तो बिज़नेस में कंसिस्टेंसी चाहिए। तो क्योंकि मेरे फादर डेफिनेटली एक लेबर बॉय थे, हमने उनके साथ काम किया है। वो बाद में हम खुद भी 5 भाई थे। भाई मेरे अब्बू कहते थे मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ना है। तो हम पढ़ते थे, और उन्होंने हम 5 भाइयों को पढ़ाया है। 5 भाइयों में से हम 3 अच्छी एजुकेशन में सक्सेसफुल हैं। एक भाई मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक भाई मेरा फाइनेंस मैनेजर है लाहौर में। तो 3 हम एजुकेशनिस्ट हैं, 2 भाई हमारे बिज़नेस में हैं। जो बिज़नेस में हैं उन्होंने भी ग्रेजुएशन की है। तो ये अब्बू की सक्सेस है जिन्होंने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, एक काम से, रिस्क के हलाल से वो हमें सिखाया उन्होंने कि आपने चीटिंग नहीं करनी। ये उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी में एक चीज़ डाल दी है कि आपने चीटिंग नहीं करनी। वो कहते हैं जैसे एक सब्ज़ी में या फ्रूट में हम काम करते थे, खुद भी काम में करता हूँ, एमफिल तक काम करता रहा हूँ। वो सम टाइम कुछ ऐसे मुझे फील होता था कि जब मैं काम करता तो मेरे स्टूडेंट ही मेरे पास आया करते थे। तो मेरे को गुस्सा करते थे, यार तेरी बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई, ये क्या हुआ? मगर ये इंसल्ट थोड़ी है, हम तुम्हारा काम है, वो घर का काम है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई भी काम था हम बड़ी डेडिकेशन के साथ किया करते थे।
تو الحمدللہ ان کی محنت سے اور آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں، اور آج وہ خوش ہوتے ہیں، آتے ہیں میرے پاس، رہتے بھی ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے جو بیٹے ہیں سیٹل ڈاؤن ہیں، بلکہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. پراؤڈ فیل کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور وہ بڑے خوشی سے بتاتے تھے جب میں ایم فل کر رہا تھا تو اپنے دوستوں کو بتاتے تھے میرا بیٹا ایم فیل کر رہا ہے، تو وہ ہنستے تھے کہ یار وہ ایم فیل نہیں کر رہا ہوگا، ایم فل کر رہا ہوگا. صحیح بات ہے. تو وہ اتنے سادہ لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے اسکول کالج یونیورسٹیز کی طرف سے تو نہیں دے سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لائف میں اسٹرگلز ہوتی ہیں، ان اسٹرگلز میں وہ رہے ہیں اور ان اسٹرگل سے انہوں نے ہمیں نکالا ہے. ایک اسٹرگل جو انہوں نے اپنی لائف میں 60-70 ایئرس اسپینڈ کی ہے، وہ ان کی لائف کی اسٹرگل کی وجہ سے آج ہم ایزی ہیں، آج ہم خوش ہیں. اور ہمیں جو صبح دوپہر شام جو بھی ہمیں کرنا چاہیے صرف ایک کام کرنا چاہیے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سر سے پاؤں تک اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، شفا دی ہے اور خوشیاں دی ہیں. ماں باپ نے ہمیں دیکھا ہے، ہماری خوشیاں دیکھی ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے جو ہم کھا رہے ہیں. اس میں ہماری محنت کا اتنا حصہ نہیں ہے، بنتا بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے، ٹرسٹ ہے. یہ اللہ کے پر ہمارا ٹرسٹ ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. سننے والوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شکر کرنے والے کو میں زیادہ دیتا ہوں. ہمیں کوئی گلہ شکوہ یا ہماری خواہش اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہونی چاہیے، یا میرے پاس اتنے بنگلے ہونے چاہیے، یا میرے پاس کوئی فارم ہاؤس ہونا چاہیے، یا میرا کسی خاص سوسائٹی میں گھر ہونا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک غلط ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. یہ وہ انفیئر وشز ہیں جو ہمیں کسی غلط کام کی طرف لے جاتے ہیں. جب اللہ پہ ٹرسٹ رکھیں گے، شکر ادا کریں گے، جو اب لائف آپ کی ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیمپریری ہمارا گھر ہے دنیا، اس میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم شکر ادا کریں گے تو ہماری زندگی میں سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی اور ہمارے مائنڈ میں ڈپریشن کم ہوگی. ڈپریشن ہم خود کریٹ کرتے ہیں، اسٹریس خود کریٹ کرتے ہیں جب ہم زیادہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں. شکر ادا کرنا چاہیے، 5 ٹائم نماز پڑھنی چاہیے اور ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایک ہم نے سیکھا ہے. ڈاکٹر انوار صاحب کی باتیں سن کے یقین مانیں کہ میں جیسے بندہ دم بخود ہو جاتا ہے نا، ماشاء اللہ، یعنی سورس آف موٹیویشن ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کوئی نئی نسل کو کوئی پیغام سر؟ اسٹوڈنٹس ہمارے بہت، یہاں کے جو لوگ ہیں نا ڈیرہ غازی خان کے لوگ، یہ کافی محنتی لوگ ہیں. میں نے یہاں اسٹوڈنٹس میں ٹیلنٹ اپنے اپر پنجاب سے زیادہ دیکھا ہے. صحیح. وہاں پر بھی اسٹوڈنٹ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، لیکن جو ریشو ہے تقریباً 60-70% یہاں اسٹوڈنٹس ٹیلنٹڈ ہیں، پڑھنے والے ہیں. ان کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے، ان کو ایک پلیس کی ضرورت ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں ایک بیچ کو جب میں کیری کرتا ہوں فرسٹ سیمسٹر سے، اور پھر سیکنڈ سیمسٹر میں اور 3rd and 4th تک اس کو میں کیری کرتا ہوں اس پرپز کے لیے کہ 2 اسپیشلائزیشن میں، ایک اکاؤنٹس میں اور فائنانس میں. سر کے اکاؤنٹس میں تو لائف گزری ہے، تو ان دونوں سبجیکٹ میں میں میکسیمم انفارمیشن ان کو دے سکوں اور ان کو ایک ٹیکٹفل ایک ایجوکیشن دی جائے نا. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے موٹیویشن سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹڈی کے اوپر فوکس کریں. اگر اسٹوڈنٹ فوکسڈ رہیں گے تو اپنے لائف میں بہت زیادہ اچیو کریں گے. کیونکہ ہماری یونیورسٹیز میں یا کالجز میں کوئی بھی اکیڈیمک سیشن ہے، اسٹوڈنٹس کا فوکس کم ہوتا جا رہا ہے اسٹڈیز کی طرف، جس کی وجہ سے ہم ذرا ڈرتے ہیں فیوچر کے بارے میں، انسرٹینٹی کے بارے میں. تو اگر ہم فوکس رہیں گے، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں گے، تو اسٹوڈنٹس انشاءاللہ ہر اسٹوڈنٹس اپنا ڈریم اچیو کرے گا. اپنے پیرنٹس کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کرے گا، اور ایک دن وہ انشاءاللہ میری جگہ بیٹھ کر یہ ضرور بات کرے گا کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پبلک سیکٹرز، پبلک اسکول سے، پرائمری اسکول سے، وہ ٹاٹوں والے اسکول سے جہاں پر ٹیبل چیئر نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں سے پڑھ کر ہم نے یہ رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو یہ ایک کمٹمنٹ ہے جو ہر انسان نے اپنے ساتھ کرنی ہے. اگر اس کی کمٹمنٹ اپنے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ آپ محنت کریں اور کو پھل نہ ملے. یہ بلیف ہمارا اللہ پہ ہونا چاہیے، قرآن پاک پہ ہونا چاہیے. اور ایک وہ چیز، ہمارے اسٹوڈنٹس تھوڑا سا ریلیجیس سے بہت دور ہیں. ہمیں اسٹڈی تو کرواتے ہیں لیکن ہمارے قرآن پاک کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں ذرا الائن نہیں ہوتے اپنے ڈائریکشن کی طرف. تو تھوڑا سا ہمیں ٹرانسلیشن آف قرآن کی طرف فوکس دینا چاہیے تاکہ ہمیں ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف رہیں، ہم کبھی کسی بھی غلط ٹریک پر موو نہ کریں. جب ہم غلط ٹریک پہ موو کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو لائف جو ہے جب ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. ہم لائف کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا اور رائٹ ڈائریکشن پہ قرآن کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں اپنے رائٹ پاتھ پہ مینٹین کرنا چاہیے ہمیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب میرے پاس الفاظ نہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں. ماشاء اللہ، یقین مانے سر کہ جس طرح کا نا، یعنی بہت ساری باتیں سر، بس یہ آپ دیکھیں نا، آپ یہ سر ہمارے والد کی جگہ ہیں
اور یہ ماشاءاللہ پرنسپل ریٹائرڈ ہیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی کے پڑھے اسٹوڈنٹس میرے کولیگ ہیں. تو یہ ان کا بھی ایک اچھی ہابی ہے, ڈفرینٹ پرسنالٹی سے ملتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں. ان کے پاس ڈائیورسٹی ہے ڈفرینٹ پرسنالٹی کی, اور ان کے پاس بھی ایک آرٹ ہے جو انہوں نے ساری زندگی یوز کی ہے, اور اس ٹائم یہ اپنا جو آرٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ہمارے لیے لرننگ ہے کہ ہم بھی جب زندگی رہی تو ہم بھی انشاءاللہ اچھی ہابی میں انوالو ہونا چاہیے آفٹر دا ریٹائرمنٹ, تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک لیسن دے جائے نا. تو یہ بھی ایک اچھی موٹیویشن ہے آپ کی طرف سے کہ آپ بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کلیکشن کرتے ہیں اور ڈائیورسٹی دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں اور اتنے زیادہ ہیں ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہے. جی سر, تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک مجھے سر بچے تو ابھی آپ کے چھوٹے ہیں؟ ہاں جی, میرے 3 بچے ہیں. میری جو بڑی بیٹی ہے وہ 3 کلاس میں ہے, الحمدللہ پوزیشن لیتی ہے, مجھے اس پہ بڑا پراؤڈ ہوتا ہے. بیٹا میرا پلے گروپ میں ہے, وہ بھی اسٹڈی کی طرف فوکس ہے. چھوٹی بیٹی ہے وہ 1.5 ایئرس کی ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ نے دیے ہیں. یہ وہ میوے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر گھر میں دے. یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر کی رونق ہوتی ہیں, بلیسنگ ہوتی ہیں. انسان کی زندگی میں 2 چیزیں انسان کو بڑی قیمتی لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ مال اور اولاد, اور یہ دونوں ہی چیزیں ہماری لیے آزمائش ہوتی ہیں. تو ہم ہماری آزمائش کو کیسے مکمل کر سکتے ہیں؟ بچوں کو دینی تعلیم دیں, ان کو دنیاوی تعلیم بھی دیں, دنیا میں بھی سکسیزفل بنائیں اور آخرت کے لیے بھی اس کو پریپیئر کریں, تاکہ وہ ہمارے بعد بھی ہمارے لیے دعا کریں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.